نے زندہ باد بول دیا، لوگوں نے زندہ باد تو ہے اور ہمیشہ رہیں گے. سنی عوام، سنی عوام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم الذي بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسالت اور علی رسالت پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کریں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جناب صدر علی قدر، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور معزز حاضرین، آج کئے بجے رات تک آپ جاگیں گے؟ صبح تک. پھر کب سوئیں گے؟ کل رات کو صبح کے بعد کل رات کو نہیں سوئیں گے. 10 بجے پھر یہیں آئیں گے. آل نبی کی پریکٹس تو 3 دن تک ہے. نبی پور کو کرنا. آپ کل 10 بجے پھر یہاں جمع ہوں گے تو رات اور دن دونوں میں ہماری بات سنیں گے. اس وقت ہم رات میں کر رہے ہیں، پھر کل دن میں کریں گے. اور دن اور رات جب ہمارا برابر نظر آئے تو مذہب قبول کر لینا. یہ وہ اور پھرتے ہیں جن کی راتیں الگ ہیں، باتیں الگ ہیں. اور جب ہمارا دن اور رات نبی کی بات کے تحت ہو، اس وقت آپ تازہ دم ہیں. صبح مرجھائیں گے، پھر بھی 10 بجے آئیں گے، تب بہادر کہلائیں گے. پچھلے سال دورسب کے حوصلہ مند سنی مسلمانوں نے محدث اعظم ہند کانفرنس کی جو بنیاد ڈالی، اس نے پورے گجرات کو حوصلہ بخشا. اور فوراً نبی پور نے پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ ملایا. اور محدث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ نبی پور نے ہاتھ ملایا، محدث اعظم نے اسے نبھایا. ویسے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس میں 2 ہی 3 نقطے بیان کر کے آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا تاکہ میں آپ کو کل دن میں بھی کچھ عرض کر سکوں اور پھر رات میں. لاکھوں کی تعداد میں آج یہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پیاسے لوگ ہیں. یہ صرف کتابوں سے پینے والوں کا مجمع نہیں ہے، آنکھوں سے پینے والوں کا بھی مجمع ہے. یہاں سے دریا کے کنارے رہ کر کے ہمارے لب نہیں تڑپتے، دریا کے قطرے تڑپتے ہیں ہمارے لبوں کے لیے. اسی لیے امام علی مقام سیدنا حسین بن علی کے معاملے میں کبھی بول دیا کرتا ہوں، کون کہتا ہے کربلا کی دھرتی پر لبے حسین پانی کو ترتا تھا؟ کون کہتا ہے لبے حسین ترتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ خود دریا کا پانی لبے حسین کو ترپ گیا. اس سے مطلب
نام نہیں ہے. تم جس کی کانفرنس کر رہے ہو وہ صرف کتاب کی تحریر کا نام نہیں ہے. تم جس کی کانفرنس کر رہے ہو وہ شریعت و طریقت کے بہترین سنگم کا نام ہے. وہ غوث اعظم کی روحانیت اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھا. جو بولتا تھا تو شریعت ہے اور خاموش ہو جائے تو طریقت کا سمندر ہے. ہمارے اپنی تہوں میں موتی رکھے ہوئے ہے. بڑھ گیا تو دریا بن گیا, رہ گیا تو موتی بن گیا. نعرہ تکبیر, محدث اعظم, محدث اعظم. عالم بنانا آج آسان ہے. پوچھ لیجیے مفتی صاحب, دارالعلوم شالم ہو یا سب نبی اسکول میں دارالعلوم بناؤ, عالم بناتے ہو. مقرر بھی بنانا آسان ہے, تقریر کے کچھ لہجے ہیں سکھا دو. تو قاسمیہ کی تقریر سننے کے بعد میں نے منی ہاتمی ماننے کو تیار نہیں ہوں, میں اپنا جبری ریٹائرمنٹ مانتا ہوں. یہ آ جائیں گے تو میری ضرورت, تو مجھے باعزت ریٹائرمنٹ لے لینا پڑتا. لیکن عالم بنانا, مناظر بنانا آسان ہے, محدث اعظم بنانا آسان نہیں. اس لیے کہ محدث اعظم بنانے کے لیے تمہیں اگر ایک طرح علی حسین کی نظر لانی ہے تو دوسری طرح امام احمد رضا کی تعلیم لانی ہے. دونوں آنا ممکن نہیں, محدث اعظم بننا بھی ممکن ہے. اگر ایک شخصیت عظیم الشان گڑھ لی گئی, سیادت کہاں سے دو گے؟ اور سید بھی مل گیا تو غوث الاعظم کی اولاد ہونا کہاں سے دو گے؟ اور یہ بھی کسی کو حاصل ہو گیا تو احمد رضا کا مدرسہ کہاں سے لاؤ؟ امام احمد رضا کے مدرسے میں بیٹھ کر جس نے فتویٰ نویسی بھی کی ہو, اور سلطان الباعثین مولانا احمد اشرف کے قرب خاص میں رہ کر جس نے اسرار و رموز سمجھے ہو, اور ہم سبھی ہے غوث اعظم سیدنا علی حسین اشرف جیلانی کی نظر کرم نے جس کی پرورش کی ہو, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شبیہ ہے غوث اعظم نہیں آ رہا ہے تو پھر محدث اعظم بھی نہیں آ رہا. اب اس لیے محدث اعظم کانفرنس ہم منا رہے ہیں کہ جن کا ہم ان کے جیسا جب ہم آدمی بنا نہیں سکتے تو انہیں یاد کرنے سے ہمیں کون روک لے گا؟ جن کی یاد آقا کی یاد ہو, ان کی یاد نبی پور میں ہو رہی. لیکن میرے دوستوں, ہمارے سامنے اخلاص ہونا چاہیے, ہمارے سامنے للہی بلیدان سیلف سیکریفائس ہونا چاہیے, یونٹی سیلف سیکریفائس, اور اپنے ہت کو سنی سمودائے کے ہت میں لٹا دینے کا نام بلیدان ہے. اسی بلیدان کے راستے سے چلتا مسلمان ہے, اور یہی اس کے ایمان کا راستہ ہے. ورنہ ہم تو گنہگار, شدید گنہگار, مگر میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. گناہ جن کے لباس کو چھو نہیں سکتا, میں نے ان آنکھوں میں ندامت کے بہتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں جنہیں پروردگار نے اپنے فضل سے معصوم بنایا. آدم کی توبہ میں آنسوؤں کی توب دیکھ کر کس بندے کی بندگی مچل نہ جائے گی. آدم علیہ السلام آپ معصومیت اور منصوصیت کے معزز الطاف سے نوازے ہی نہیں کہ منصب جلیلہ عطا کیا گیا. آپ منصوص من اللہ ہیں, آپ معصوم علی خطا ہیں. بحث سے جانا, بحث سے باہر آنا یہ سزا نہیں ہے, یہ تو دراصل وہ حکمت عظیمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کو نہ آپ باہر آئے ہوتے, نہ نسل اعظم کا اجرا ہوتا, نہ رسول اعظم کی زیارت نصیب ہوتا. آپ کا آنا تو اس فرش کو عرش بنا دینا ہے. بے شک آپ نے زمین کو آسمان سے زیادہ بلندی عطا کی ہے. آپ مدینے والے کے آنے کا سبب ہے. آپ کالی کملی کھول کر مدینے میں تبلیغ کرنے والے کی دنیا میں ظہور کا ظاہری سبب ہے. سرکار آپ آئے, بے شمار خدمت ہے. یہ رونا کیسا, یہ گر گرانا کیسا, یہ تڑپنا کیسا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ذہن آدم کو بندگی کا نور بخشا کہ سن ندامت ہماری بشریت کی معراج ہے, آدمیت کا عروج ہے, بندگی کی آبرو ہے, بندگی کی جان ہے, کمال سپردگی کا پہلا زینہ ہے. بارگاہ کبریاء میں کمال سپردگی احساس ہے, کر کے اولاد ہے, احساس ہے. باہر نکلنا انتقال مکانی صحیح, مگر احساس مجھے رولا رہا ہے. یہ بہتے ہوئے آنسو صرف اس لیے خدا راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے آدم روئے, تم کس بار دوسرے پاس رہے. خدا کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے حصول کے لیے خدا راضی ہو جائے, اللہ راضی. ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں راضی ہے. آپ یہاں کیوں راضی ہیں؟ خدا کی رضا کے لیے.
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دور پر نور دیکھیں سمجھ میں آتا ہے، مگر فرعون کے دربار میں جانا کوئی ٹورزم نہیں تھا، سیر و تفریح نہیں تھی، گھومنے کا موقع نہیں تھا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرعون کے دربار میں اس کی بادشاہت میں گھس کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کیوں اپنے اسلحوں کے ہجوم میں، جادوگروں کی بھیڑ میں، فرعونیت کے درجے میں اپنے طرح وجود کو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں کیوں ڈال دیا؟ خدا کی رضا کے لیے، میں خدا کی مرضی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے چاہے درجہ نیل کے سینے کو چاک کرنا پڑے، چاہے فرعون سے ٹکر لینا پڑے، چاہے فرعون کے سامنے اپنی زندگی کو مارے خطر میں ڈالنا پڑے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں یہ دیکھوں گا میرا مولا کس میں راضی ہے، میرا خدا کس میں راضی ہے، میرا پروردگار کس میں راضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ظلم و ستم برداشت کیے، انبیاء کرام پر ظلم مسلسل، تشدد اور بربریت کا کی آزادی، ہنسا کے بے شمار واقعات نبیوں کے ساتھ، کسی نے بھی اوپر نہیں کیا، سب کا دامن نہیں چھوڑا، رضا الہی اور رضا جوئی کا راستہ نہیں تبدیل کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آدم تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر نبی چاہے خدا کی رضا کو، آپ غور کرو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہ کلیم اللہ ہو کہ روح اللہ ہو کہ نبی اللہ ہو کہ صفی اللہ ہو، کوئی نبی اللہ ہو یا کوئی بھی رسول اللہ ہو، وہ سب خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں۔ مگر میرے مصطفیٰ آپ نہ جانے کا کیا رسول ہے، آپ نہ جانے کتنے بڑے حبیب ہے کہ سارے نبیوں نے تو خدا کی رضا کو دیکھا ہے، مگر تمہارا خدا تمہاری رضا دیکھ رہا ہے۔ ہم قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، مصطفیٰ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سب خدا کی رضا دیکھیں، خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے، تو رضائے مصطفیٰ دیکھنا سنت کبریا ہے، رضائے مصطفیٰ دیکھنا سنت کبریا ہے، اور اسی رضائے مصطفیٰ کی جماعت کے صدر کا نام محدث اعظم۔ تو پیارے مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے، پیارے نبی کی رضا خدا کی رضا ہے، پیارے رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، میرے پیارے احمد کی رضا خدا کی رضا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ امام بھی احمد رضا ہے۔ سارے نبی، سارے مقتدر اور سارے برگزیدہ حضرات خدا کی رضا دیکھ رہے تھے، اور خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے، تو رضائے مصطفیٰ سنت کبریا ہے۔ رضائے مصطفیٰ پر چلنا کہ ہماری زندگی کا مرکز ہے، اور اس کی جماعت بن جانا آپ کو صدر محدث اعظم، اور وہ محدث اعظم آج ہماری کانفرنس ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے وہ صدر، جیسا کہ علامہ دراجوی نے آپ کے سامنے حقائق حضور کی معیت میں رہ کر پیش آئے تھے، وہ تاریخی ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے سامنے، لیکن قربان جائیے اللہ کے ارشاد پر کہ وہ انداز یہ ہے آپ قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے، دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ دینے کے دو طریقے جو ہماری سوسائٹی میں مربج ہے، پہلے وہ سمجھو جو ہمارا طریقہ ہے، پھر اس کا سمجھو جو طریقوں سے پاک ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بولے صاحب ہم تمہاری تقریر سے بہت خوش ہوا۔ اب انگریز کیسا بولتا اردو؟ جیسے ہم انگلش بولتا ہے ویسے اردو بولتے ہیں، اسی لیے تو انگریز کو اگر کبھی عربی پڑھاؤ تو وہ تبت یدا کہیں نہیں پاتا، تبت یدا وہ ٹی اور ٹی میں مجبور ہے، ڈی کی جگہ ڈال نہیں ہو پائے گا اور ٹی کی جگہ تا نہیں ہو پائے گا۔ تو بولتا ہوں تم سے بہت خوش ہوا، تم میرے پاس کل آؤ، اب 6 o'clock، اب 6 بجے شام کو وہ صاحب ہمارے پاس آئے اور بولے پلیز گیو می 12,000 rupees as you promised yesterday۔ تو اب ہمارے دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ منیم جی
यस सर। अब कुछ रुपया तो लिया उसमें से तिजोरी में से कुछ रुपया लिया। कितना सरकार? अरे 10,000 से कम ना हो भाई, 10,000 देने को कहा। आप बोल, मैंने किसी मौलवी का नाम इसीलिए नहीं दिया सर, कल ही कहीं लेना पड़ जाए। और साहब ये आपने नबीपुर के लाखों के मजमे में ये बात कही है तो क्लेम न करने लगे, इसलिए मैंने नाम प्रोनाउंस नहीं किया। हर मौलवी अपने ही को समझता है। अब 10,000 देने का क्या तरीका होगा? मौलाना साहब हमारे पास आए, चले हजरत दीजिए 10,000। आप बोले थे तो मैं मुनीम से कहूंगा कि लाओ 10,000 रुपया लाओ। अब वो ले आया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो हजार के नोट तो सब खत्म हो गए ना। 1,000 के, 5,000 के, 10,000 के, 50,000 के, वो तो बंद कर दिया। गुजराती में किया मैं। लेकिन रह गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दूसरी गड्डी की, तीसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम नोट गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4। क्या नेचुरल तरीका क्या देने का? नोट गिनोगे तो नजर ना होगी। नोट 1,000, 2,000, 3,000, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000। अच्छा 10 कलेक्ट हो गया। लो मौली साहब, हम नजर मौली साहब, राइट? 10,000 देंगे तो सबसे पहले तुम नोट गिनोगे और जब नोट की गिनती मुकम्मल हो जाएगी तब तेरा सर उठेगा उसकी तरफ जो लेने वाला। ये एक तरीका ये मौली साहब, तुम्हारी तकलीफ से मेरी तबीयत खुश हो गई। कहां पर आते हो? फलाना दारुल उलूम में। कैसा दारुल उलूम चलता है? हाँ सब शोबे उसके अंदर दारू तस्वीर भी है, दारू जका भी है, लेकिन बच्चों के रहने का ठिकाना नहीं। ये फिर आते की करते हैं बच्चे। अच्छा हम बोर्डिंग बना देंगे, कितना लगेगा? जितना भी लगेगा हम दे देंगे, तो हम खुश हो जाओगे। घबराओ, नो फीगर। आओ दे देंगे, खुश हो जाओगे। कल आओ, मैं इतनी रकम दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। अगर ऐसा वादा है तो कैसा क्या स्टाइल होगी मेरी? अब वहां के दारुल उलूम वाले बोले आप बोले थे ना कल इतना दूंगा खुश हो जाओगे, तो साथ खुश करो। मेरा बोलेंगे 1,000 रुपया लाओ तो कितना लगेगा? हमें गोनी भर के पता नहीं कितने में खुश हो भर के लाओ। वो जितनी ब्लैक मनी में जाओगी वो सब आ रहा कहता मेरे पास जितनी गोनी हो भर के लाओ। गोनी खत्म हो जाए तो गोनी की भी कोई दूनी हो, डबल हो भी लाओ। कुछ नहीं मिले तो चादर में बांध के लाओ। बंडल का बंडल पता नहीं है कितने में खुश हो। अब वो ला करके गोनी रखा, खोला उसने, मैंने हाथ डाला, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, कौन सा नोट कौन सा बंडल कुछ मैं वो भी नहीं देख रहा हूँ। ये लिया ये फेंका, नजर नहीं रहा है। बोल तक दे रहे अभी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं दिए जा रहे। हाथ इधर गया, क्या हाथ में आया पता नहीं, क्योंकि मामला मेरे देने पर नहीं है। वादा है कि इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, तो नजर मौलवी के चेहरे पर है। मैं उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक वो खुश ना हो जाए। मैं देता उसकी गोली भर गई, फिर मैंने दिया, उसकी दूसरी जब भर गई, फिर मैंने दिया, तीसरी भर गई। जब देने को नहीं रह गया बोला मैं खुश हो गया। बोले कहां से जाएंगे? उनकी तो अपनी हद थी, जब उनकी हद पूरी हो गई तो खुश हो गए। बिला तस्वीर मेरे खुदा ने ये नहीं कहा था कि मुस्तफा मैं तुम्हें बना दूंगा। यहां तो गिन के देने की बात नहीं है, गिनती का मामला नहीं है। बदले से पाया यह है वाला संसार ज्योति का रब का सतर्कता करीबन तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। गिनती के चंद लोगों पर मामले को नहीं रखा है, तुम्हारी मर्जी पर रखा है। तो आओ जब मैदान माशर में कोई किसी को पूछने वाला नहीं मिलेगा, जब तुझको अपने गुनाहों के साथ और पाप के दबाव और गुनाहों की कठिन तेरे सर पर होगी तो तेरा जिंदा जमीन तुझे मलामत करेगा। जलालत किबरिया और खुदा के सामने जाने की हिम्मत तेरी छूट जाएगी। तूने जिसके सामने गुनाह किया है आज इसी को हिसाब देना है। जो आदिल और नादिल है उसी पर हिसाब देना है। जो आदिल है उसी से आदिल की बात करनी है। मौला हम तेरे अदिल के काबिल नहीं, हम तेरे फजल के ताबेदार हैं। उस बात मैदान पर चल रहे जब हजरत मूसा से सुनेगा नफ्सी नफ्सी तो क्या करेगा? भग जाएगा कि जिस मूसा के अता की मार पर दरियाई नील में रास्ता बन गया, आज मैशर में हम गुनहगारों के लिए वो रास्ता नहीं बना रहा है। आपके हौसले को क्या होगा जब आप रूहुल्लाह की जबान से सतीजा की जबान से नफ्सी नफ्सी सुनेंगे कि जिस ईसा की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी मिली हो, कोढ़ियों को शफा मिली हो, अंधों को रोशनी मिल रही हो,
वो हम गुनहगारों को रोशनी नहीं दे रहा है। कहता है नफ्सी नफ्सी नबू इला गई, किसी दूसरे के पास जाओ, आज हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम के मुझसे जब सुनोगे नफ्सी 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 जब हजरत इब्राहिम वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप पर मेरे बाबा कुर्बान, जब आप नमरूद की तोड़ जला ना सकी तो आप चाह जाओ तो जहन्नम की आग हमें भी नहीं जला सकती। आप अगर चाह जाए, बड़ी तमन्ना बड़े हौसले के साथ हजरत इब्राहिम से करना चाहा, जवाब दिला नफ्सी नफ्सी। आदम कहे नफ्सी नफ्सी, शीश कहे नफ्सी नफ्सी, नूह कहे नफ्सी नफ्सी, जुबाने ज़करिया पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने सालेह पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने यूसुफ पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने याकूब पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने अय्यूब पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने यूसुफ पे नफ्सी नफ्सी, जुबाने इब्राहिम पर नफ्सी नफ्सी, जुबाने इस्माइल पर नफ्सी नफ्सी, जुबाने इसहाक पर नफ्सी नफ्सी, जुबाने मसीह पर नफ्सी नफ्सी। जब बेशुमार नबियों ने नफ्सी नफ्सी कहा तो गुनहगारों की उम्मीद के तार टूट गए, आशाओं के दीप बुझ गए और उम्मीदों का चराग गुल हो गया। मायूसियों के खटखटों बादल में वो खिल गया, आशा के एक तार टूट गए, उम्मीद के सारे चराग बुझ गए और वो पाक कर अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपनी मौजूदगी को मिटा देना चाहता था। कितने में आवाज आई, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। गुजरात के गुनहगार में बाप के देखा, यूपी एमपी बंगाल बिहार उड़ीसा और तमाम मुल्कों से लोग गुनहगारों ने तो उठा कर देखा, इस अंधेरे में हमें पुकारने वाला कौन है, इस मायूसियों में हमें पुकारने वाला कौन है, नाउम्मीदी के इस माहौल में हमें आवाज देने वाला कौन है। आदम से लेकर ईसा तक नफ्सी नफ्सी बोला गया, ये उम्मती उम्मती कौन कह रहा है। जब निकाह उठा के गुनहगारों ने देखी तो वही मदनी साजिदात है, के सामने काली कमली पहने हुए आज गुनहगारों से कहा, ये उम्मती इधर, उम्मती मेरी उम्मती इधर बढ़ता है किबरिया से। आप गौर करो, अगर मैं चोरी कर लूं, मेरा बाप चाहेगा कि मैं बच जाऊं, तुम्हारा बाप चाहेगा कि तुम बच जाओ। अपने घर में चोरी कर जाए, मेरे बाप ने सुन लिया कि मेरा बेटा चोरी कर जाए, उसको डांटेगा, उसको दलील कर रहा, मेरा नाम सोसाइटी में बदनाम कर दिया, तुमने चोरी किया। फिर थाने में जाकर के दरोगा से कहेगा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को माफ कर दो, मगर मुझे कोसेगा कि नहीं, बेटे को बचाएगा जरूर, लेकिन घर में डांटेगा कि तुमने मुझे रुसवा दिया, मुझे दलील किया, क्यों चोरी किया, क्या कमी थी मेरे घर में जो तुमने चोरी किया। ए मेरे बाप, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मगर असल में तुम्हारे प्यार से कुर्बान कि गुनहगारों को रंगे साथ पकड़ने के बावजूद भी रसूल ने कोसा नहीं कि तुमने क्यों बुरा किया। रसूल ने तो रुसवा नहीं किया, रसूल ने बेइज्जत नहीं किया, बल्कि गुनहगारों को रोक लिया, तुम ठहरो, मैं किबरिया की बारगाह में जाता, हम सब झुका दिया, सर झुका दिया मुस्तफा और रो पड़े, आंसू जारी हो गए। मेरे महबूब, तुम रोना बंद करो, जलाए किबरिया रहमत में तब्दील हो गया, सबकत रहमती अलावा बदी, मेरे खसब पर मेरी रहमत सबकत हो गई, गज़ब फिर तकार पर रहमत फिर तकार में संभव है, वो सबकत ले गई रहमत, नतीजा ये निकला। मेरे महबूब घर जाओ, मांगो क्या मांगते हो, मैंने महशर तुम्हारे आंसुओं को बढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हारी महबूबियत दिखाने के लिए आंसुओं को रोको, तभी तो पहले सुन्नत का दिल औलिया उलमा का दिल अहमद रजा साहब को बोल रहा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे हबीब इन आंसुओं को रोको, बोलो क्या चाहते हो, मांगो क्या मांगते हो। वह माहौल से आवाज आ रही है, तेवर बोल रहा है पूरे समाज का, पूरे एटमॉस्फियर का। मेरे रसूल ने सर उठाया, खुदा बंदा ये जितने नबीजीन है ये तेरे, ये जो सिद्दीकीन है ये तेरे, सिद्दीक अकबर तेरा है, फारूक आजम तेरा, गनी तेरा है, अली तेरा है, कितने सिद्दीकीन सालेहीन तेरे, अब्दुल कादिर तेरा है, मोइनुद्दीन तेरा है, ये जितनी निजामुद्दीन तेरे, कुतुबुद्दीन तेरे, फरीदुद्दीन तेरे, गुजरात का वजीहुद्दीन तेरा है। ये जितने भी नौकबा है ये तेरे हैं, ये जितने रोकबा है ये तेरे हैं, ये जितने नौजबा है ये तेरे हैं, अखबार तेरे हैं, अख्तार तेरे हैं, अवतार तेरे हैं, अब्दाल तेरे हैं, सालिकीन तेरे हैं, कामिलीन तेरे, मुहद्दिसीन तेरे, मुफस्सिरीन तेरे, मुज्तहिदीन तेरे। हे अल्लाह, ये जितने परहेजगार हैं वो सब तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं, जो रियाकार हैं वो मेरे हैं, जो गुनहगार हैं वो मेरे हैं। खुदा बंदा इन्हें बख्श दे, मेरे मौला इन्हें बख्श दे, इन्हें माफ कर दे, इन्हें बख्श दे, इनके गुनाहों को माफ कर, आओ तुम इनकी माफी चाहते हो, लोगों ने माफ किया,
میں سینکڑوں کو معاف کیا, سینکڑوں کو معاف. اب تو ذکر مصطفیٰ سے نظر کی گریا, نگاہ کی گریا رضائے مصطفیٰ پر ہے. خدا کی عطا کا سلسلہ رضا سے جڑا ہے. اتنا دیں گے تو دے رہا ہے, یہ لے رہے ہیں. چہرہ دیکھا جا رہا ہے راضی ہوئے سے. ابھی تم راضی نہیں ہوئے, لوگ درجنوں کو بخش دیا. ابھی تم راضی نہیں ہوئے تو لوگ سینکڑوں گنہگاروں کو بخش دیا. ابھی تم راضی نہیں تو لوگ ہزاروں کو بخش دیا. ابھی تم راضی نہیں لوگ لاکھوں کو بخش دیا. ابھی تم راضی نہیں لوگ میں نے کروڑوں گنہگاروں کو بخش دیا. ابھی تم راضی نہیں تو لوگ میں نے سارے کے سارے گنہگاروں کو بخش دیا. لوگ میں نے سارے کے سارے گنہگاروں کو بخش دیا. آج میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنے گنہگار جنت میں جا رہے ہیں, میں تو صرف یہ دیکھوں گا تم کتنے پہ راضی ہو رہے ہیں, تم کتنے پر راضی ہو رہے ہیں. بلا تم پیدوتی کا رب کو واپس رکھتا. تو میرے دوست, اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کو جب دیکھا تو امت نے پسند کر لی. جب ہم بھی رضا مصطفیٰ دیکھیں گے, ہم بھی رضا مصطفیٰ دیکھیں گے. اس لیے سنو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے, رسول کو پانے کے لیے, رسول تک پہنچنے کے لیے, رسول کے قرب خاص میں جگہ بنانے کے لیے, رسول کے چلنا پر مسائل زندگی لٹانے کے لیے محدث اعظم ہند سے جب تاریخ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صاحب اولاد ہیں, آپ کے پاس بیٹی, آپ کے پاس بیٹا, آپ کے پاس بیوی, آپ کے پاس جائیداد, آپ کے پاس خاندان, آپ کے پاس خانوادہ, آپ کے پاس مدرسہ, آپ کے پاس پیر, آپ کے پاس مریدین, پھر یہ کیوں شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں گھر گھر سجا کریا, کبھی بنگال میں دیکھا تو کبھی گجرات میں نظر آ رہے ہیں. آخر یہ 5 بچوں کو چھوڑ کر, اپنی اولاد کو نظروں سے دور کر کے, اپنی اولاد سے نظریں بچا کر اور اپنا وقت اپنے گھر والوں میں نہ دے کر, یہ پورے ہندوستان بر صغیر میں آپ نے اپنے باپ کو تو بات کر دیا. کیوں؟ تو وہ کہیں گے سن تیری رضا مقصود ہوتی میرے بچے تو میں تیرے پاس ہوتا, مگر مجھے تو مصطفیٰ کی رضا چاہیے. مصطفیٰ کی رضا کے لیے, مصطفیٰ کی رضا کے لیے اولاد چھوڑی جا سکتی ہے. میری کیا قربانی میرے جد کو دے, میرے جد کو دے کہ رضا مصطفیٰ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے لیے کربلا کی دھرتی پر میرے جد اعلیٰ نے, میرے دادا نے, میرے بزرگوار نے, میرے جد کریم نے اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کی رضا کے لیے کٹوایا ہے. محدث اعظم نے تو صرف اولادوں کو نظروں سے ہٹایا ہے. میرے دادا کی قربانی مجھ سے عظیم تر ہے, اسی لیے شہید اعظم کی برکتوں نے محدث اعظم بنا دیا. شہید اعظم کی عظمتوں نے محدث اعظم بنا دیا. محدث اعظم نے زبان کھولی تھی تو تم نہیں تھے, ہم نہیں تھے. محدث اعظم نے زبان کھولی تھی تو ان کا باپ حکیم الاسلام علامہ سید نظر اشرف, فارسی زبان کے چند اشعار نہ سمجھنے والوں, گجرات کی دھرتی پر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, اب تو اتر پردیش میں بھی سمجھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. جو فارسی کا ایک مصرع ہم سمجھ نہیں پاتے, فارسی محدث اعظم کے پاس کے سامنے اس طرح سے کھڑی رکھتی تھی جیسے کسی خطیب کے سامنے الفاظ کھڑے رہتے. ان کی بارگاہ میں غلامی کا شرف جسے حاصل ہو اور الفاظ منتفی ہو کہ لب حکیم پر میں جاری ہو جاؤں, اس پہلے ویسا بات نہ ہو. پھر حضرت سلطان الباعثین محبوب نورانی حضرت شاہ احمد اشرفی الجیلانی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر انہیں پیر و مرشید بنایا. جس کا پیر و مرشید احمد اشرف ہو, جس کا دادا پیر ہم شبیہ غوث اعظم ہو, جس کا پردادا پیر اشرف الاولیاء حضرت مولانا اشرف حسین ہو, تو سنو, آج جسے تم محدث اعظم اور خاندان اشرفیہ کہہ رہے ہو, یہ خاندان اشرفیہ کے بانیوں میں سے کسی کا نام نہیں. نہ اشرف حسین بانی ہے, نہ شالی حسین بانی ہے, نہ مولانا احمد اشرف بانی ہے, نہ محدث اعظم اس سلسلے کے بانی ہے. ذہن کے کسی بھی حصے میں یہ بات ہو تو نکال دو. محدث اعظم سلسلے اشرفیہ کے بانی نہیں, شالی حسین کی چھوٹوی سلسلے اشرفیہ کے بانی نہیں, بلکہ سلسلے اشرفیہ کے بانی وہ ہے جنہوں نے بنیاد ڈالی. تو نہ تم تھے, نہ تمہارے دادا تھے, نہ دادا کے دادا تھے, نہ کسی اور اس سے پہلے کے وعدہ تھے. کوئی دادا نہ تھے, بلکہ آج سے تقریباً 500 برس پہلے تاریخ السلطنت فالکلین جس نے سرگان کے تخت و تاج کو بوت کی نوٹ پر مارا رضائے رسول کے لیے, سبحان اللہ, جس نے شاہی تمطراق کو فقیری پر لٹا دیا, درویشی کی چوکھٹ پر بادشاہت کی سطوت کو سجدہ کرا دیا, جس نے ثابت کیا کہ ایک امیر فقیری نہیں کر سکتا, مگر فقیر جو امیری کر گیا تو یہ امیر نہیں کر سکتا. امیر کی مسکنت اور امیر کی تمکنت اور فقیر کی مسکنت کے امتزاج سے وہ ایک عظیم ہستی بنی جس نے تاج کے ہیرے تو نکال دیے. میں جو نگینہ لگا تھا وہ نگینہ نکالنے والے کا نام مخدوم اشرف ہے.
میں نے پوچھا مختوم اشرف تم نے تاج سے نگینہ کیوں نکالا؟ ان کا جس تاج میں مدینہ ہوتا ہے اس سے بڑا نگینہ اسی لیے مختوم اشرف کا تاج مدینہ بن گیا. وہ اپنے وجود میں ایسا مدینۃ العشق ہے, وہ مدینۃ الحسن ہے, وہ مدینۃ العلم ہے, وہ مدینۃ الفضل ہے, وہ مدینۃ الفقر ہے, وہ مدینۃ الغوثیہ ہے, جس نے اپنے شہر میں بے شمار لوگوں کو اپنا لیا. تو اشرفیت کے سلسلے کا بانی کوئی محدث نہیں, اس 100-200 برس کا کوئی مجدد نہیں, اس 100-200 برس کا کوئی عارف کامل نہیں, بلکہ صدیوں پہلے تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب جفتانی میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اس سلسلے کے بانی. اسی لیے ہم بیعتاً اشرفی اور نسباً جیلانی, کیونکہ سلسلے کے بانی وہ ہیں اور جیلانی سلسلے کے بانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر. تو مخدوم اشرف سلسلے کے بانی 400 سے زیادہ سال گزر گئے. مخدوم اشرف بانی سلسلے اشرفیہ وہ 400 برس. آپ ذرا غور کیجیے گا, یہ سلسلہ ہمارے سرپرست محترم حوالہ افروز ہے حضرت مولانا سلطان الاولیاء عارف باللہ حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عظیم المرتبہ شخصیت, اور احمد آباد نہیں پورے گجرات میں ولایت کا بہترین نمونہ, شریعت و طریقت کے بہترین امتزاج اور سنگم کا نام حضرت وجیہ الدین صاحب کا سلسلہ اشرفی. اور نوٹ کرو حضرت شاہ فلاح الحق پنڈوی سے کرے مانی پور ہوتا ہوا غوث گوالیاری کے سطح میں پہنچتا تھا, اور ہم بھی پچھوتا ہوتے ہوئے اسی شاہ الحق میں پہنچتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر محدث اعظم کا شاہکار شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پچھوچے کے راستے سے یہ الحق تک پہنچے, اور جو سرپرست بیٹھا ہوا ہے وہ گوالیار کے راستے سے کرے مانی پور ہو کر اسی شیخ الحق میں پہنچا ہے. یہ تو تصویر ہے اور ایک تقدیر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, راضی ملت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے طریقت کا کام میں ملانا, تم ابو العلائی ہو, تم اشرفی ہو, سلسلے کس اہل بہش مختلف شاخوں اور ناموں سے مشہور, لیکن کسی نے نظامی کے سہارے سے, کسی نے صابری کے سہارے سے. سلسلے چشتیہ, نظامیہ, سراجیہ, سلسلے نظامیہ, سراجیہ, اشرفیہ, ابو العلائیہ, نصیریہ, ابو العلائیہ تو حضرت نصیر الدین شاہ دہلوی کے راستے سے. مگر جب ہم سلطان الاولیاء سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کے پاس پہنچتے ہیں تو سارے چشتیوں کو ملا دیتے ہیں. تو غریب نواز نے درس دیا کہ طریقت کا کام ملانا ہے. اور یہ طریقت کیا ہے؟ یہ بھیک مانگنے کے دروازے. ایک بہت بڑا گھر ہو, اب اتنا بڑا اجلاس سے 3 گیٹ ہے کہ نہیں, ادھر بھی گیٹ ہو جاتا اگر ہم لوگ نہ ہو. ایک گیٹ ادھر بنا ہوا ہے, گیٹ ادھر بنا ہوا. یہ 3 گیٹ کیوں ہے بھائی؟ جلتا بابا تو جو قلعہ ہوگا وہاں 12 گیٹ ہوں گے, 4 تو مین گیٹ ہوں گے, پھر اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہوں گے آنے جانے کے لیے. یہ سلسلے طریقت کے نام یہ سب دروازے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بڑا مکان ہے. سلسلے قادریہ, سلسلے چشتیہ, سلسلے نقشبندیہ, سلسلے سہروردیہ, سلسلے نصیریہ, سلسلے صابریہ, اور سلسلے العلائیہ, اور سلسلے وجیہ, اور سرکار وجیہ الدین کا حضرت مخدوم اشرف کا. یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سب بھیک مانگنے کے دروازے ہیں. تو تجھ کو جہاں سے بھیک مل گئی وہیں سے بھیک لیتے رہو. سبحان اللہ. تم کو جہاں سے بھیک مل گئی وہیں سے بھیک لیتے رہو, مگر دوسرے دروازے کو پورا نہ کرنا. وہ دروازہ بھی رسول ہی کا ہے. محدث اعظم ہند دراصل شریعت, طریقت, معرفت, سیادت, قیادت, خطابات, قرآن فہمی, حدیث دانی, تفقہ, اجتہادی صلاحیت, استنباطی قوت, تدبر, فہم, فراست, ذکاوت اور برجستہ گوئی, یہ جب سب اکٹھا ہو کر ایک بشریت کا پیکر لے تب محدث اعظم بنتا ہے. تب محدث اعظم بنتا ہے. اس لیے محدث اعظم کو یاد کرنا شریعت کو داد دینا ہے, طریقت سے وفاداری ہے, معرفت سے دلداری ہے, حقیقت سے یاری ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بلا تشبیہ جس طریقے سے محدث اعظم نے اپنے مشن کے فروغ کے لیے ایک ایسی ذات کو منتخب کیا جسے شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں گجرات کی کسی کانسٹیچوئنسی کے چنے ہوئے فرد کا نام نہیں ہے.
جو زمین کا سودا گلیوں سڑکوں میں کرنے والے تاجروں کی مارکیٹ میں چناؤ نہیں ہوا، بلکہ محدث اعظم کی پاک نظر میں چنا ہے، محدث اعظم کی پاکیزہ نگاہوں نے جنہیں چنا ہے۔ محدث اعظم نے اس لیے انہیں چنا تھا کہ صرف یہ میرے اس کیس کو نہ صرف یہ کہ سنا ہونے سے بچ جائے، مدنی میاں کو اس لیے چنا گیا کہ نہ صرف یہ کہ میری بولتی تقریریں بند ہو، بلکہ اس لیے چنا تھا کہ میری ان بولتی تحریریں بھی بولنے لگے۔ اسی لیے میرے دوست جب تک مقرر اسٹیج پر آتے رہے تب تک تقریر دنیا کے سامنے آتی رہی، لیکن جب مدنی میاں سامنے آئے تو محدث اعظم کی تقریر بھی سامنے آئی، اور 2-4 مہینے میں انشاءاللہ ان کی تحریر بھی سامنے آنے والی ہے۔ تقریر کا نام اگر عرفان ہے تو تقریر کا نام معرفت القرآن ہے، جو ترجمہ قرآن ہے، اور ترجمہ قرآن سے اور ترجمہ قرآن اگر ہمارے دماغ میں آتا تو ترجمہ قرآن اردو میں کیا تھا محدث اعظم نے، لیکن یہ شیخ الاسلام کی اہل سنت و جماعت پر عظیم مہربانی ہے کہ انہوں نے ترجمہ قرآن کو نہ صرف اردو ہی میں چھاپنے کا پروگرام بنایا، بلکہ گجراتی میں بھی ہونا چاہیے اور ہندی میں بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ اردو فارسی کچھ نہیں، یہ فارسی تو اصل میں مشرکوں کی زبان تھی، آتش پرستوں کی زبان تھی، اس لیے جنہوں نے مذہب نہیں بدلا ان کا نام فارسی ہے۔ فارسی کے معنی ہی فارسی، فارسی اور فارسی نو ڈفرنس، دیر از اے ڈفرنس آف پروننسیشن ناٹ ان دا میننگ۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں، فارسی اور فارسی سے عربی بولو گے تو فارسی ہو جائے گی اور فارسی بولو گے تو فارسی ہے، لیکن فارسی نے بھی اتباع کر لیا عربی کا، تو یہ فارسی جو ہے فارس کی کھاڑی کر رہے ہیں فارسی بولتے، اسلام گھسا فارسی کو گلے لگایا، یعنی فارسیوں کو عربی کیسے سکھایا تو جلدی سے اسلامی کو فارسی میں ٹرانسفر کرتا، پورا اسلام فارسی میں ٹرانسفر، فارسی مسلمانوں کی لگنے لگی، یہ پورا اسلام پورا قرآن اس میں ہے، پوری تفسیر اس میں ہے، پورا ترجمہ اس میں ہے۔ یہی تو اردو کے ساتھ ہوا، ابھی جب اردو پیدا ہو رہی تھی تو صرف ہمارے کھیت پر تھی، کیا برہمن کے کھیت پر نہیں تھی؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے اردو سے بات نبھائی، پھر یہ مسلم کی کیوں قرار پائی؟ یہ اردو میں پورا قرآن اردو میں جب سب کچھ ہونے لگا، پورا اسلام جب اردو میں ٹرانسفر ہو گیا تو یہ بھی مسلمانوں کی لگنے لگی۔ تو حضرت مدنی میاں صاحب کے پروگرام کو اللہ قبول کرے، اب پوری سنیت ہندی میں ٹرانسفر کر دو، پورا اسلام جب ہندی میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ بھی ہماری لگنے لگے گی، جب دیکھتے ہیں یہ کون سی بھاشا بناتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو نبی کی آشا سے آشا ہے، کسی بھاشا سے کیا نراشا ہے۔ تو اب آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہوگا وہ صرف ترجمہ ہی نہیں ہوگا، قرآن پڑھنی ہوگی، قرآن کو سمجھانے کا شعور ہوگا، اور پھر جب آپ اس کو اپنی گجراتی بھاشا میں پڑھیں گے، جب اس کو ہندی اور گجراتی لپی میں اسکرپٹ میں پڑھیں گے تو جنہوں نے اردو کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے وہ بھی قرآن کا نور دیکھیں گے۔ تو ہم تم کو اردو کا غلام نہیں بنانا چاہتے، ہم تم کو قرآن کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کو اردو گجراتی ہندی سب برابر لگتی ہے، مگر قرآن عظیم پر ہے۔ جس طرح محدث اعظم ہند نے مدنی میاں کو سنوار کر نکھار کر دنیا کے سامنے للکار کر پیش کیا، اسی طرح اس دور تھا جب محدث اعظم ہند کو حضرت اشرف حسین نے نکھار کر، علی حسین نے سنوار کر، اور احمد اشرف نے للکار کر پیش کیا۔ تو محدث اعظم احمد اشرف کی للکار ہے، محدث اعظم اشرف حسین کا سنگار ہے، انہوں نے سنوار کر کے پیش کیا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے مولانا اشرف حسین کون؟ حضرت سلطان العارفین مولانا اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم شبیہ ہے غوث اعظم شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، بے شک ان کے برادر گرامی محدث اعظم کے پیر احمد اشرف، ان کے پیر علی حسین، ان کے پیر اشرف حسین، محدث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر، دادا پیر کے پیر، بے شک۔ اور یہ تمہاری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو پیٹا لے کر کے ناپتے، میں ٹیلرنگ نہیں جانتا، میں صاحب نسبت کی بات جانتا ہوں۔ کیا مفتی عزیز الرحمان صاحب اللہ ہوں گے، میں ان کو گواہ آگاہ سا بیدار ہو جائیں گے 2 منٹ کے لیے، پھر تو مولوی کو سو ہی جانا، لیکن مفتی صاحب کو گواہ اس لیے بنا رہا ہوں غالباً میں نے انہیں سے سنا۔ حجت الاسلام شاہکار احمد رضا انتخاب مجدد اعظم اور ان کے سجادہ نشین اول مولانا حامد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیادت کے احترام میں
جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ عقل کی پہنچ سے باہر ہے. عشق کے مدرسے میں سیکھا جاتا ہے. جب دل لذت عشق سے آشنا ہوتا ہے تو پھر آشنا سے آشنا ہونے کو جی چاہتا ہے. عشق کی لذتوں سے امکنار. لیکن حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب یعنی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کے بڑے لڑکے, بڑے باپ کے بڑے لڑکے, بردی صنعت بردی فادر, مجلس صنعت مجلس فادر, گریٹسٹ صنعت گریٹسٹ فادر, بہت بڑا بیٹا بہت بڑے باپ کا, مہا پتر مہا پتا کا. ان کے بارگاہ میں ایک صحابہ کہنے لگے, کیا دیکھا انہوں نے؟ سید کے احترام میں, آل رسول اور آل نبی کے احترام میں کپڑا دیکھنا تو بڑی بات ہے, ان حضرت نے چہرہ بھی نہیں دیکھا. اب تو لوگ کپڑا دیکھتے کیونکہ کچھ ایک جماعت ہے جس نے کپڑا بدل لیا. وہ اصل میں جلدی میں تھے, اور جلدی میں جب گھر سے نکلے کہ چلو نماز کے لیے, چلو نماز کے لیے, 7 دن کے لیے 40 دن کے لیے چلنا, جلدی کرو. تو وہ چھوٹے بھائی کا پائجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا. جلدی میں پھر بدل ہو گیا. چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہنو گے تو کپڑا اتر جائے گا, اور بڑے بھائی کا پسند اترتا کر کرتا پہن کر کے میں اتر جاؤں گا. تو انہوں نے اب مجھ کو کیا چاہیے, اگر غلطی سے میں چھوٹے بھائی کا پائجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لوں تو ایمانداری کی بات یہ باہر نکل کے مجھ میں, ارے بڑی بھول ہو گئی, پلیز گیو می 10 minutes, I am going to change my dress. غلطی سے ایسا ہو گیا تو ہم آپ ہوتے تو کہتے غلطی ہو گئی, جلدی میں دوڑا ہو گیا. قبول کر لینا چاہیے. چھوٹے بھائی کا پائجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے باہر نکل پڑے غلطی میں بھول کے, تو جانتے ہو بڑے اکلو خواہ ہے, پوری جماعت اکڑ گئی. کہنے لگی کیا تم نے کیا, جا بدلنا تھا تو بدلوں, سنت ہے. اب ان کے یہاں بھول بھی سنت ہے. تو کپڑے کو دیکھنا تو بڑی بات ہے, چہرے کو بھی نہیں دیکھا حجت الاسلام نے. داڑھی ہے نہیں ہے, سنت پر عمل کر رہے ہو, نہیں ہے نہیں کر رہے ہو, یہ تھا موقع. لیکن اگر آل رسول ہے تو ان کے احترام میں اس حالت میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. گجرات کے مسلمانوں, کیا تمہارے پاس کا نام مجدد اعظم ہے؟ کیا تم مرکز کا بادشاہ ہے؟ کیا تیری شخصیت مرکزی ہے؟ سڑک پر مناظرہ کرنے والوں, چائے کھانے پر بحث کرنے والوں, سیاست کی عظمت پر انگلی اٹھانے والوں, تعداد کی نشست پر طاقت پر اعتراض کرنے والوں, اپنے منہ کو پہلے حجت الاسلام سے ملا لے, پہلے بریلی سے درس لے لے. تیری زبان بریلی نہیں, احمد رضا کی شاسن بریلی ہے. تیری بایات بریلی نہیں, احمد رضا کی حیثیت بریلی ہے. تیرا وجود بریلی نہیں, ان کی مرکزیت بریلی. اور بریلی بھی بریلی ہے, بریلی بھی بریلی نہیں, ہماری سچی عقیدت بریلی, ہماری سنیت بریلی, ہم بریلی ہے. آج نبی پور بھی بریلی ہے. ہم کسی جغرافیے کے غلام نہیں, ہم نظریے کے غلام. اگر نظریہ بغداد میں ہے تو ہم بغداد ہیں, نظریے کا نام اجمیر ہے تو ہم اجمیر ہیں, نظریے کا نام بریلی ہے تو ہم بریلی ہیں. اور جس دن بریلی میں کوئی سنی نہیں رہے گا, خدا نہ کرے جس دن بریلی میں سنی بھی نہیں رہے گا, اور پھر نبی پور میں ہوگا تو اس دن نبی پور بنے گی. جغرافیے کا نام احمد رضا نہیں, نظریے کا نام احمد رضا, کسی ضلع کا نام احمد رضا نہیں, کسی جگہ کا نام احمد رضا نہیں. مصطفیٰ کی وفاداری کا نام احمد رضا ہے, سیدوں کے احترام کا نام احمد رضا ہے, اہل بیت کی محبت کا نام احمد رضا. وہ غدار ہے احمد رضا کے جو غدار ہیں آل رسول. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میں محمد رضا راضی ملت. میں نے حضرت مفتی صاحب قبلہ کو اس لیے بلایا اور مخاطب کرنا چاہا کہ آپ دیکھیں دارالعلوم شاہ علامہ سمجھ کر یہ ادارہ ہے, اس کے عظیم الشان نے کرتے دراز سے دین کی خدمت کرنے والے یہ حضرت حجت الاسلام سے بایعت ہیں, اور ان کے شاگرد بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں. یہ آپ کے سر چلتے کہاں سے پڑھ رہے, ہم لوگ کوئی ویلو ہم نے دیکھا نہیں, انہوں نے سیکھا. تو حجت الاسلام نے سیکھا بھی نہیں دیکھا, داخل ہے نہیں. تو چنانچہ تعظیم فاسق. اب مولوی نے غرض سے سوال کیا, بڑی غرض سے سوال کیا حجت الاسلام سے, اور کہا حضرت فاسق و فاجر کی تعظیم ازرو شرع. کیا ہے تعظیم فاسق و فاجر ازرو شرع؟ ایسا ہے.
حجت الاسلام نے عقیدت کو فقہ کی زبان بخشی، عقیدت کو فقہ کی زبان بخشی، اور ایک روحانی مسئلے کو تفقہ کا رنگ بخشا۔ فرمایا تعظیم فاسق و فاجر، یعنی جو فسق و فجور کرتا ہو، اعلانیہ حرام کام کرتا ہو، اس کی تعظیم فاسق و فاجر حرام ہے، بشرطے کی وہ سید نہ ہو۔ اب ذرا سا دلیل ملا یہ تو دعویٰ ہوا، بشرطے کی وہ سید نہ ہو، کیونکہ سید کا احترام بربنائے نسبت رسول ہے اور نسبت فاسق نہیں ہوتی۔ تو سن امام احمد رضا نے جس سید کے کاندھے پر بیٹھ کر ڈولی سے کود پڑے اور پھر اس سید کو ڈولی میں بٹھا کر خود کہلا دیا، وہ فاسق کا احترام نہیں کر رہے تھے، نسبت کا احترام کر رہے تھے۔ جذبات کی روانی میں کچھ میں اپنی طاقت سے زیادہ بول گیا، لیکن آپ گھبراؤ نہ، میری طاقت فجر سے پہلے لوٹ آتی ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ سیاست وہ نسبت عظیمہ ہے، محدث اعظم میں جہاں ساری خوبیاں ہیں، ہم کسی نقل کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ دیکھا صاحبہ میں سوراشٹر سے کوئی مہمان آئے، جہاں ہمارے اللہ لقیب اہل سنت پکا کے لیے ہم ایک نئے نوجوان کو بڑا محنتی ہو اور کچھ کا یا کچھ کا ہو اور کہے اسے محدث اعظم بنانا، تو محنت کا جو محدث بھی ہو سکتا ہے، مدرس بھی ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، مگر میں نقیب اہل سنت کو پوچھوں گا کچھ کے اس شہزادے کو غوث اعظم کا پوتا کیسے بناؤ گے؟ تم سمجھتے ہو سیاست اللہ ٹپ ہے، کوئی ویلو ہی نہیں۔ ہمیں جب کہو محنت کر کے 10 برس میں محدث ہو جائیں، مگر 100 برس میں سید نہیں ہوں گے۔ آپ بدل جائیں، آپ باپ کیسے بدلے گا؟ اس لیے سید ہونے پر اپنی مولویت پر مغرور نہ ہو، بلکہ امام احمد رضا نے دین و عقیدے کی حفاظت کی جو خطوط متعین کر دیے اور جس پر محدث اعظم نے چل کے بتایا ہے، اسی پر چل کر تم نبی تک پہنچو گے، اور نبی دور تک تیرا گاؤں ہے تو پھر آدھا نہیں، پھر دور ہونا، پورے کا پورا نبی ہمیں اپنانا ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محدث اعظم بننے میں اگر امام احمد رضا کی فقہ اور حجت الاسلام کی صحبت، صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا سایہ، تو پھر خاندان میں حضرت اشرف المشائخ علامہ مولانا سید اشرف حسین اور ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین کی نظر چاہیے۔ میرے دوستو، آج ہماری اسٹیج پر سادات کرام علماء وزام کے ساتھ ساتھ وہ ہستی موجود ہے۔ ہم تو علی حسین کے نواسے کے بیٹے پر وغیرہ لگ گیا، لیکن آج اسی اسٹیج پر وہ شہزادہ مکرم بھی رونق افروز ہیں جو اشرف حسین کے بیٹے ہیں، اور وہ اشرف حسین جس کی نظر نے سید محمد کو محدث اعظم بنایا، جس کی صحبت و بابرکت میں ان کو دین کی سیادت و قیادت بخشی، ان کے فرزند ارجمن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ شاہ علی حسین جو میرے پردانا ہیں، ان کے سگے بڑے بھائی ان کے بیٹے کیسے موجود؟ اتفاق ایسا ہے کہ لیٹ تشریف لائے حضرت شاہ اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کافی عمر والے ہو گئے، بس دیکھے میں محدث اعظم کا بیٹا کبھی مرید کو لگا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پوتے مجھ سے بڑے، محدث اعظم کا پوتا عمر میں مجھ سے بڑا ہے، عربی نہیں ہے، محدث اعظم کا سگا نواسا مجھ سے عمر میں بڑا ہے، تو جب نواسے بڑے بڑے تھے تو بیٹا اور بڑا ہوگا، ایسا سوچ کر کتنے بھی مریدین مجھے بھی پوتا سمجھتے تھے، اسی لیے پوتا سمجھنے ہی میں اتنا پچھڑ گیا کہ مدنی میاں مار لے گئے، میں ذرا لیٹ ہو گیا، کہ دوسرے گریڈ پر رکھ دیا تھا، خلق خدا، اب خلق کی حالت کو کم پکڑے۔ حضرت اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے لڑکیاں پیدا ہوئی، اور حضرت مولانا علامہ مظفر حسین ابن اشرف حسین، یہ ان کا نسب ہے، اور ہم یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مدنی میاں کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید مختار اشرف صاحب سجادہ نشین سرکار کلا، ان کے پیر و مرشد کے بیٹے ہیں،
گویا خاندان اشرفیہ کے پیرانے پیر کے بیٹے اور خاندان اشرفیہ لاکھوں پر مشتمل ہے. اس میں آپ کو پی ایچ ڈی ملیں گے جو مدراس یونیورسٹی میں ریڈر. اس میں آپ کو لیکچرر اور ریڈر ملیں گے جو مسلم یونیورسٹی ریڈر میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں. اس میں آپ کو شیخ الاسلام ملیں گے جو رونق افروز. اس میں آپ قرآن کے ترجمان ملیں گے اور ترجمہ کرنے والے جیسے کہ مفکر ملت سید حسن مصنف صاحب رونق افروز. اس میں خطیب ملیں گے مقرر ملیں گے صاحب سجادہ ملیں گے. اس میں وہ بھی ملیں گے جو خانقاہوں میں خانقاہی مزاج کرتے جو مدرسوں میں متعلق ہیں وہ بھی ہیں جو جلسہ گاہ میں قوم کی آبرو ہے وہ بھی ہیں جو ہاسپٹل اور دواخانے میں بیٹھ کر مریضوں کی نسبازی کر کر امراض کو دور کرتے ہیں وہ بھی ہیں جو ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ بھی اور وہ بھی ہیں جنہوں نے اسمبلی اور پارلیمنٹ کا بھی راستہ اختیار کیا. لیکن جب خاندان اشرفیہ کسی کو پارلیمنٹ میں بھیجتا تو وہ ضمیر کا سودا دلی میں نہیں چلتا بلکہ سودے کو ضمیر والا اختیار دیتا ہے. ہم کو تیرا ٹکٹ نہیں چاہیے اس لیے کہ ٹکٹ کے لیے ہم نے اپنی سیاست کا سودا نہیں دیا ہے. ہم نے اس چوکھٹ پر تیرے اپنے وجود کی قسم کھائی ہے جس نے سلطنت کو ٹھوکر مارا ہے. تب بھی قوم سامنے تھی. آج میں تجھے ٹھوکر مار رہا ہوں تو بھی قوم سامنے. وہاں گجرات کی سرزمین پر مہاراشٹر کی سرزمین پر سیاسی میدان میں لوگ بکتے رہے ہیں لیکن مجاہد دولہ مولانا مظفر حسین آج آپ ان کے سیاسی بیانات دیکھیں انہوں نے اپنے سیاسی کردار کو داؤ پر لگا دیا اس لیے کہ سیاسی کردار کو انہوں نے اپنے لیے نہیں اپنایا وہ ہماری زندگی کے سپنے کے لیے اپنایا. جب تیرا کام پورا نہیں ہوگا تو میرا نام کیا ہوگا. اس لیے کہ میں یہ کل ان کے نظرانوں کے محتاج تھے نہ آج کسی سیاسی دسترخوان کے محتاج. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین جب خاندان اشرفیہ کا نکل کر کے مدرسے میں پہنچتا ہے تو جب تک وہ مدرسے میں صرف مدرس معلوم ہوتا ہے. جب وہ خانقاہ میں پہنچتا ہے تو پوری خانقاہی مزاج اور رنگ اور آہن کو لے کر کے بیٹھتا ہے. اس وقت یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں, یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے کہ پڑھاتا ہے. یہ تو باہر خانقاہ پہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر وحید اشرف ہے جو مدراس یونیورسٹی میں ریڈر. لیکن خانقاہ میں وحید اشرف کو دیکھ لو تو وہ ریڈر نہیں نظر آتی, ایک خاکسار نظر آتے, ایک عقیدت مند نظر آتے. مولانا مظفر حسین میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدرسے میں کھڑے ہو گئے تو مدرسہ سمجھتا ہے یہ صرف میرے ہیں. اگر خانقاہ میں کھڑے ہو گئے تو خانقاہ بولتی ہے یہ صرف میرے ہیں. اور اگر پارلیمنٹ میں آواز دیتے ہیں تو قوم مسلم کا دل بولتا ہے یہ میرے ہیں. مسلمانوں کی آواز بولتی ہے یہ میرے ہیں. اور جب کسی مذہبی کانفرنس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مذہب آواز دیتا ہے نہیں نہیں یہ صرف میرے ہیں. یہ رنگ, یہ قدرت, یہ مزاج میں سلامت روی, یہ استقامت, یہ ٹھہراؤ. اور ایک سیاسی لیڈر وہ بیت الخلا میں بھی جائے تو سیاسی ہے, ٹوائلٹ میں بھی جائے تو سیاسی ہے, باتھ روم میں بھی جائے تو سیاسی ہے, پلین سے جائے تو ریل میں ہو تو سیاسی ہے, جیل میں ہو تو سیاسی ہے. لیکن ایک مظفر میں ہے, گھر ہے تو خاندان ہے, خانقاہ میں ہے تو مرید ہے, مدرسے میں ہے تو جان ہے, جلسے میں ہے تو روح, پارلیمنٹ میں ہے تو ملت کی آواز. جہاں جیسا رنگ رہا ویسے الفاظ رہے. میں صرف اتنا کہہ کے گزر جاتا ہوں یہ محدث اعظم کانفرنس ہے, اس کا رنگ سمجھنا مجاہد دورہ کا کام ہے اور ڈھنگ سے سننا ہمارا ہوگا.